إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما
إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو اللہ پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق ہے، سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، جملہ عبادات میں وہ اللہ تنہا اور اکیلا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، رکوع، سجدے، قیام، سور و پکار، نظر نیاز، منت چڑھاوا، دعا، ندا، صدا، سب اللہ کے نام کی ہو، کیونکہ ہمارا حقیقی اور سچا معبود صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لا تعداد نبی کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، سید الانبیاء والمرسلین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، پیار کرنا، آپ کی عقیدت، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، یہ ہر مسلمان جو سچا مسلمان ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر شے سے بڑھ کر، ہر رشتے سے بڑھ کر محبت اور پیار کرتا ہے۔ ایک ہماری محبت ہے اور ایک صحابہ کرام کی محبت تھی۔
ہماری محبت، ہمارا پیار، ہماری عقیدت اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ صرف زبان کی حد تک ہے۔ میں بھی یہ کہوں گا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے ہیں، آپ بھی یہی کہیں گے، ہر مسلمان کا یہی کہنا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے، ان کی محبت، ان کا رسول اللہ سے پیار، ان کی عقیدت وہ صرف زبان کی حد تک نہیں تھی۔ جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، محبت کی، تو پھر ہر شے سے بڑھ کر کی، ہر رشتے سے بڑھ کر کی۔ اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پچھلی دفعہ رکھی تھی کہ اگر مقابلے میں دشمن باپ ہے تو بیٹے نے یہ سمجھ کر اس کو چھوڑا نہیں کہ یہ تو میرا باپ ہے، اس کا احترام ہے، اس کی عقیدت ہے، اللہ اکبر، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ مجھ پر لازم ہے۔ نہیں، اس نے اس کی گردن کو اڑا دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ سب محبتیں انہوں نے قربان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ اور یہ پھر یہ 1-2 مثالیں نہیں ہیں، آپ یوں سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے چلے جائیں اور احادیث کو پرکھتے چلے جائیں، آپ کو اس طرح کے واقعات صحابہ اور صحابیات کے بہت سارے ملے۔ جنگ احد میں یہ افواہ پھیلی، دشمن نے پھیلائی، شیطان نے یہ افواہ پھیلائی کہ مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہید ہو گئے۔ یہ افواہ مدینہ میں بھی ہے۔ ایک بزرگ عورت جب وہ سنتی ہے کہ میدان احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو وہ بے چین ہوتی ہے، وہ بے قرار ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے، سکون نہیں آتا، یہ بات سن کے سکون نہیں آتا، دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ چلتی ہے وہاں مدینہ سے کہ میں خود دیکھ کے آؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ایسا ہی معاملہ ہے۔ چلی، راستے میں ملنے والا ملا، کہنے لگا اللہ اکبر، اس عورت کو مخاطب کر کے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ اکبر، یہ شکر کر کے پھر چلتی ہے۔ راستے میں کہتا ہے کوئی کہنے والا تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا الحمدللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس حالت میں ہیں؟ بتانے والے نے بتایا کہ آپ تو خیریت سے ہیں، آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن کہتی نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتی اس وقت تک قرار نہیں آئے گا، اس وقت تک سکون نہیں آئے گا۔ چلی، راستے میں کوئی ملنے والا ملتا ہے کہ تیرا خامد شہید ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو سلامت رکھا ہے۔ پھر کہتی نہیں، اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک میں دیکھ نہ لوں۔ آگے بڑھی، میدان میں پہنچی،
اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے نبی آپ کا چہرہ دیکھ کر ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، سارے صدمے بھول گئی ہوں، جتنے بھی مجھے صدمے ملے راستے میں، تیرا بیٹا شہادت پا گیا، تیرا خامد شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، آپ کا چہرہ دیکھ کے وہ سارے صدمے میرے ختم ہو گئے۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ محبت تھی صحابیات کو۔ ایک عورت، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت باہر نکلتے ہیں کہ لوگوں کے حالات معلوم ہو سکے۔ ایک گھر کی طرف دیکھا کہ آدھی رات کا وقت ہے، یوں کہہ لیں کہ تہجد کا وقت ہے، اور تہجد کے وقت میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کیا سبب ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی کسی مصیبت میں ہے؟ اللہ اکبر، ذرا دیکھو اس گھر کے اندر چراغ کیوں جل رہا ہے؟ یہ حکمران تھے مسلمانوں کے۔ اللہ اکبر، جانے والا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت مصلی پہ بیٹھی ہے، اللہ اکبر، دعائیں کر رہی ہے اور اپنے انداز میں دعا کر رہی ہے، چراغ اس کی وجہ سے جل رہا ہے، دعا کر رہی ہے۔ دعا کیا کر رہی ہے؟ کاش مجھے کوئی آ کے بتا دے کہ میری یہ رات کی عبادتیں، رات کا قیام، رات کا جو ہے نا وہ استغفار کرنا، رات کو گڑ گڑانا، اور رات کے وقت جو ہے نا وہ یہ ساری اللہ کی عبادت بندگیاں کرنا، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، کاش مجھے بتا دے۔ اور پھر ساتھ کہتی ہے مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ بس مجھے کوئی آ کے یہ خبر دے دے کہ قیامت والے دن تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی ایک جھلک مل جائے گی، اللہ کے ہاں تجھے دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے گا، ایک جھلک میرے نصیب میں آ جائے گی تو مجھے پتہ چل جائے گا میری ساری محنتیں اللہ نے قبول فرما دی ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ اور صحابیات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر یہ صرف زبان کی حد تک نہیں تھا، ہماری محبتیں تو صرف زبان کی حد تک ہے نا، کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سارے دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن جب اطاعت کی باری آتی ہے، جب فرما برداری کی باری آتی ہے، جب اتباع کی باری آتی ہے، جب بات ماننے کی باری آتی ہے، پھر ہم ہوتے ہیں ڈاواڈول، پھر ہم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس جگہ پہ مجھے کوئی رخصت مل جائے کہ میں جو ہے نا وہ یہ کام کر لوں، رسول اللہ کی اطاعت سے ہٹ جاؤں، رسول اللہ کی فرما برداری سے ہٹ جاؤں، مجھے کوئی جو ہے نا وہ کوئی عذر مل جائے، کوئی فتویٰ مل جائے مجھے کہ مجھے رخصت مل جائے اور میں وہ اختیار کروں۔ ہم تو اطاعت سے منہ پھیرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ اکبر رسول اللہ کی اطاعت کے لیے راہیں ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی موقع مل جائے، کوئی موقع ایسا نہ ہو کہ جس میں رسول اللہ کی اطاعت سے میں ہٹ جاؤں۔ اللہ اکبر، مجھے واقعہ یاد آیا، قرآن پاک کی جو آخری آیات ہے نا سورۃ البقرہ کی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آخری 3 آیات، ان میں سے پہلی آیت جب نازل ہوئی قرآن پاک کی آخری آیات میں سے پہلی 3 آیات میں سے پہلی آیت، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ وہ آیت کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو تب بھی، یا تم دلوں کے اندر چھپا کے ہی رکھو تب بھی، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تمہارا حساب لے گا اس پر۔ جب یہ آیت اتری نا تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور پریشانی کی حالت میں آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی، اللہ اکبر، یہ آیت جو آپ پہ اتری ہے نا، یہ تو ہمیں بڑی پریشان کر گئی۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی، پہلے تو نماز کا حکم ہوتا تھا، ہم ادا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم تھا، ہمارے بس میں تھا، ہماری استطاعت میں تھا، ہم اس زکوٰۃ ادا کرتے تھے، جہاد کا حکم تھا، ہم جہاد کے میدان کو ہم نے سجایا، اللہ کے نبی جی حج عمرے کا نیکیوں کا حکم تھا۔ اب تو اللہ فرماتے ہیں جو دل میں وسوسہ آئے گا، جو دل میں بات اٹھے گی، اللہ کہتے ہیں میں اس پر بھی محاسبہ کروں گا۔ یا رسول اللہ، یہ ہمارے بس کی ہی بات نہیں ہے، دل میں کوئی بات آ جائے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا نا ان کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اہل کتاب کی طرح کرو گے، یہودیوں عیسائیوں کی طرح کرو گے کہ انہوں نے بھی کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے بات کو سن لیا، ہم نافرمانی کرتے ہیں، کیا تم بھی ویسا ہی کردار ادا کرو گے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم یہ کہو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم ویقولون سمعنا واطعنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تم یہ کہو کہ ہم نے بات کو سن لیا، اب سننے کے بعد ہم اس بات کی ضرور اطاعت کریں گے، ہم ضرور مانیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ کہو غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اللہ ہمیں معاف کر دے اگر بات ماننے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے واپس تیرے پاس ہی پلٹ کے آنا ہے۔ یہ سکھایا رسول اللہ نے کہ اگر یہ آیت اتری ہے نا بس تم یہ کہتے رہو سمعنا واطعنا، ہم نے بات کو سن لیا، ہم اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام خوشی خوشی سے ہر ایک کی زبان پر یہ ترانہ ہے سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، اللہ تیری بات کو سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ جب صحابہ کی اطاعت کا یہ جذبہ اللہ نے دیکھا تو اگلی آیت قرآن پاک کی اتاری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تعاقبنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صحابہ نے جب کہا اللہ جو تو نے کہا ہے ہم نے سن لیا، اب ہم اس کی اطاعت کریں گے، دل کے اندر بھی ایسی باتیں پیدا ہونے ہی نہیں دیں گے جو تیری بغاوت کی ہو، جو تیری نافرمانی کی ہو۔ جب صحابہ کا یہ اطاعت کا جذبہ دیکھا تو اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دیکھو اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت کے حد سے ہٹ کے اللہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا۔ تم یہ دعا کیا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اور
دعا کیا کرو ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللہ ویسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا جیسا بوجھ پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا، اللہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت اور ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ آیت اتری نا تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اطاعت کا جذبہ دکھایا، اللہ نے ساتھ ہی وضاحت فرماتے ہوئے نرمی فرما دی، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے یہ دعائیں بھی اللہ نے خود سکھائیں، یہ دعائیں بھی خود سکھائیں کہ میرے نبی کے صحابہ تم یہ دعا کرو۔ اللہ جب بھی کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں فعلت، میرے بندے تو جو بھی دعا کر رہا ہے میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آواز آئی، اوپر سے آسمان سے آواز سنائی دی۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور وہاں سے پھر فرشتہ آیا زمین کی طرف۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، وہ آیا فرشتہ محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، سلم آ کے آپ کو السلام علیکم کہا، رسول اللہ نے جواب دیا، اور ساتھ ہی وہ کہنے لگا اللہ کے نبی یا بشیر بنورین، دو نور آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، دو نور لے کے آیا ہوں، وہ نور ایسے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، کسی نبی کو وہ دو نور نہیں دیے گئے، اور وہ دو نور ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے ایک نور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ پھر فرشتہ کہنے لگا ان 2 نوروں میں سے اگر آپ کوئی بھی کلمہ پڑھیں گے، کوئی بھی لفظ پڑھیں گے، کوئی بھی اس کے حروف ادا کریں گے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میری دعا قبول نہیں ہوتی، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا کرے اللہ قبول کرے گا، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے دعا کرے اللہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ نے خاص فرشتہ بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کے کہا ان میں سے جو بھی آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی، اور لکھی بھی کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں سے اللہ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اتاری، اور اس کے ساتھ ان 2 آیات کے ساتھ اللہ نے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں 3 دن تک تسلسل کے ساتھ، مسلسل 3 دن تک جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آیات پڑھی جائیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی آئے۔ اگر آپ اپنے گھروں سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں نا، پھر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو اپنا ورد بنائیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ مایوسی بھی پھر صرف ہماری اللہ کے بارے میں ہی ہوتی ہے، اللہ کے متعلق ہی ہم مایوس ہوتے ہیں، باقی تو درباروں کا چکر جو بھی جہاں کا کہے وہاں لگا دیتے ہیں، فلاں جگہ پہ آستانہ ہے، فلاں جگہ پہ فلاں شخص ہے، سفر کر کے جاتے ہیں دور دور کے، اور جس کا در ہر وقت کھلا ہے اس سے مایوس ہو جائے، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ میری
جو ہے وہ دعا کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، تو صحابہ کرام اطاعت و فرما برداری کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت کیسی تھی، فرما برداری کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کے گھر میں شراب کی مجلس سجی ہوئی تھی، بیٹھے تھے صحابہ کرام اور وہاں شراب جو ہے وہ پی جا رہی تھی، پلائی جا رہی تھی، اور وہ علاقہ بھی کیسا علاقہ تھا؟ مشہور تھا کہ اگر کسی نے عمدہ قسم کی شراب جو ہے نا وہ حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے مدینہ کی منڈی سب سے اہم ہے۔ وہاں پہنچے، اللہ اکبر، شراب جو ہے نا وہ بڑی عمدگی کے ساتھ وہاں پلائی جاتی۔ صحابی حضرت انس کہتے ہیں باہر آواز سنی، آواز دینے والے نے، منادی کرنے والے نے آواز دی کہ آج اللہ رسول کی طرف سے جو ہے وہ شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب کی حرمت جو ہے وہ نازل ہو گئی ہے، شراب حرام ہے اللہ رسول کی طرف سے۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے کہا ابو طلحہ نے جاؤ جا کے یہ آواز سن کے آؤ کہ یہ آواز کیسی ہے۔ انس کہتے میں سن کے آیا، میں نے بتایا اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب کے، مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب کے، اور انس کہتے ہیں شراب پینے کی وجہ سے جو نشہ اس کا چڑھ رہا تھا، جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گردنیں نیچے کی طرف جھک رہی تھی، لیکن جب سنا نا کہ اللہ رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اس کے بعد کسی بھی صحابی نے ایک گھونٹ بھی شراب کا نہیں لیا، ایک گھونٹ بھی شراب کا نہیں لیا۔ اور طلحہ نے کہا کہ یہ مٹکے توڑ دو، بلکہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی، اس طرح بہ رہی تھی جیسے کوئی سیلاب کا پانی بہتا ہے۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات، بے شمار احادیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، مسجد نبوی میں آپ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا کہا ہے، عبداللہ بن مسعود نے اگلا قدم نہیں اٹھایا، علی باب من المسجد، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، کیونکہ جب آ رہے تھے رسول اللہ کی آواز کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، اس وقت وہ مسجد کے دروازے پر تھے۔ عبداللہ بن مسعود نے اگلا قدم نہیں اٹھایا، وہیں دروازے پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا کہ کان میں آواز پڑتی، پتہ چلتا کہ رسول اللہ نے یہ فرما دیا ہے، رسول اللہ نے یہ کہہ دیا ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں مجلس میں بات ہوئی، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، خریم ان کا نام ہے، مجلس میں بات ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا وہ نعم الرجل، خریم نا بڑا اچھا آدمی ہے، بہت عمدہ آدمی ہے، اگر اس کے بال زیادہ لمبے نہ ہو اور اس کا تہمد ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ اب ذرا دیکھنا ہماری اطاعت بھی اور صحابہ کی اطاعت بھی، ہم تو جب مسجد میں آتے ہیں نا نماز کے لیے اس وقت اوپر کر لیتے ہیں، بعض تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور عام حالت میں ہمارا لباس جو ہے وہ پہننے والا، جو بھی آپ پائجامہ پہنے یا آپ جو ہے وہ تہمت لگائے یا پینٹ وغیرہ پہنے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ اکبر، کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے روشن خیالات، کتنے روشن خیالات، جو اب نبوت کے نور سے ان کے خیالات اتنے منور ہوئے، ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کا حکم کیا ہے۔ صحابی کے بارے میں بات ہوتی ہے، آپ نے فرمایا خریم بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اگر اس کا تہمت نیچے ہو جائے اور اس کے اللہ اکبر بال جو ہے وہ زیادہ لمبے نہ ہو، کسی نے جا کے بتایا خریم کو کہ خریم
تیرے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمان تھا آج کہ آپ نے فرمایا خریم بہت اچھا آدمی ہے، اچھا میرے بارے میں؟ فوراً کینچی پکڑی اور اپنے بالوں کو خود کاٹ دیا، اور اس کے بعد پھر خریم کا کبھی بھی تہمت ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوا کہ میرے نبی نے میرے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ خریم بڑا اچھا آدمی ہے، اگر اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے ہو اوپر ہو۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ اللہ فرماتے ہیں مومن انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، تو وہ بات کو سن کے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے بات کو سن لیا اب ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو فلاح پانے والے، یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، سنو جو بھی اللہ کی مانتا ہے، رسول اللہ کی مانتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے دل کے اندر، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، جو اللہ رسول کی بات کو ماننے والا ہے یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ اور ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ قرآن پاک کے انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو آیات سناؤں گا کہ اطاعت و فرما برداری میں ہی ہماری نجات ہے، ہماری دنیا کی کامیابی اطاعت و فرما برداری میں ہی ہے۔ اور اگر ہم اطاعت سے باہر نکلیں گے پھر جتنا مرضی اونچا محل ہو، جتنی مرضی جو ہے نا وہ دنیا کی ریل پیل ہو، جتنا مرضی اللہ اکبر اونچا بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑیوں کی ریل پیل ہو، دنیا جو ہے نا وہ اللہ اکبر ٹھاٹھے مارتی ہو، وہاں پھر اس حالت میں بندے کی کوئی وقت، کوئی ویلیو، کوئی اس کا مقام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ غریب بھی ہو لیکن اطاعت کرنے والا ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جذبہ ہو کہ ہر کام کے اندر میں نے رسول اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ دنیا کی بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت بھی اللہ سنبھال دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والا بنا دے۔